الحمدللہ۔ اب مثال نمبر 2 وہ ہے امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں متصل سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ظلم یہ ہے کہ یہی حدیث نقل کر کے شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل اعمال میں فضائل نماز کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے، 374 نمبر صفحہ جو رائیونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے شیخ ذکریہ صاحب نے نقل کی تو یہ مجرم کیوں اور وہ کیوں نہیں، اس کا جواب بعد میں آئے گا۔ حدیث نقل کر دینا جرم نہیں ہوتا، اس حدیث سے رزلٹ نکالنے والا مجرم ہوتا ہے جس کو پتہ بھی ہو کہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین تو صرف نقل کرتے، وہ آگے آئے گا اس کا جواب کہ کیوں ضعیف حدیثیں کتابوں میں لکھتے تھے، وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو شیخ ذکریہ صاحب فضائل نماز والے پورشن میں فضائل اعمال میں لے کے آئے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تہجد کی تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے، یعنی بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی سورہ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں۔ کہتے ہیں جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے۔ بھائیو یہ آیت آگے بھی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا، اس کی اگلی آیت ہے الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ آپ ٹینشن نہ لے، لوگ ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پر، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں کہ لازمی لوگ کلمہ پڑھے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو اللہ سے ڈرے۔ اور قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی تبلیغ پہ ٹینشن نہ لیں، یہ نہیں ہے کہ حضور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے تھے۔ اور دوسری طرف صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی لٹک رہی تھی، پوچھا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب جو ہے اپنا جوڑا اس رسی سے باندھ لیتی ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہوئے جب ان کو نیند آتی ہے تو دھچکا لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی برکت سے وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو اس رسی کو، جب تک دل اور دماغ ساتھ دے اس وقت تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، اور جب نیند آئے تو آرام کرو، بے توجہی کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ حضور اپنی بیٹی کو تو یہ فرما رہے ہیں خود اپنے آپ کو رسیوں سے باندھیں گے۔ تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چلی کہ بخاری مسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بخاری مسلم میں بالکل اور حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی شیخ ذکریہ صاحب نے جو نقل کی یہ بھی تاریخ ابن عساکر 80 جلدوں کے اوپر سند کے ساتھ آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 900 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس میں پوری سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔